بچوں کے موازنے صرف نمبروں کے نہیں کرنے چاہیے, مطلب اول تو کرنے نہیں چاہیے, لیکن بچوں میں نمبروں کے علاوہ اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کو آپ کو ڈھونڈنے کی عادت ہونی چاہیے. ہم دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے کے بڑے اچھے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, بڑے بڑے میچور لوگ ملیں گے, نہیں جی ارے فالٹ ہے گا. ہمیں بچوں کی خوبیاں بھی ڈھونڈنی چاہیے. خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے, جملہ بڑا اہم ہے. کسی کی خوبیوں کی شناخت بہت بڑی خوبی ہے. میں نیلسن منڈیلا کی سب سے زیادہ جس چیز سے متاثر ہوا وہ فارگیونیس تھی, معاف کرنا. جب جیل سے باہر آئے, جیل سے باہر آنے کے بعد پہلا انٹرویو ہو رہا ہے. پہلے انٹرویو میں پہلا کوشچن یہ تھا کہ 27 سال کی جیل آپ نے کاٹی اور 27 سال میں کیا کیا ٹارچر, کیا تکلیفیں اور کیا مصائب آپ پہ آئے, تو آپ کو یاد ہے, کچھ بتانا چاہیں گے؟ نیلسن منڈیلا نے سنجیدگی کے ساتھ اینکر کی طرف دیکھا, اسمائل دی اور ایک بات کہی کہ انسان کے پاس پورا اختیار ہے, وہ یاد رکھے یا بھلا دے, لہٰذا میں نے بھلا دیا, میں نے معاف کر دیا. پہلی بار زندگی کا جب 2000 روپیہ میں نے اکٹھا کیا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اسے استعمال کہاں کرنا, خبر ہی نہیں تھی. آج تو کنفرم ہو گیا کہ بچہ گیجٹس لے لیتا, چیزیں اڑا دیے, کھا لیے, پی لیے, لیکن میرے پاس تو کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کو خرچنا بھی ہے, یہ ہمت بھی نہیں تھی. اپنی کمائی, محنت کی, خون پسینے کی کمائی خرچنا بھی ایک بڑا مشکل کام تھا. جو بندہ اکیلا بیٹھ کے بور ہوتا ہے نا, وہ دوسروں کو بھی بور ہی اکثر کرتا ہے. جو اپنی کمپنی انجوائے کر سکتا ہے نا, لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, سر تھوڑا سا ٹائم دینے سے. کیوں؟ جس کی اپنی کمپنی اپنے لیے مزیدار نہیں ہے نا, وہ دوسروں کے لیے کیسے مزیدار ہو سکتی ہے؟ جس کو اپنی تنہائی میں بیٹھ کے سوئیں چبھتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ پھر راہ فرار ہے, وہ ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے. ہم اس طبقے کو اتنا دباتے ہیں, اتنا مجبور کرتے ہیں کہ یہ طبقہ بیچارہ ٹیچر ہونے کی بجائے ٹیچر ہو جاتا ہے. یعنی جس کی سیلری آپ کے پی این ڈرائیور سے بھی آپ نے کم کر دی ہے, اس کے بارے میں تم یہ سوچو کہ وہ بڑی کو کوالٹی پروڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی عید نہیں ہوتی. میں بڑا حیران ہوں کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اس کی عید کیسے گزرے گی, اس کی خوشی, اس کی بیماری آ گئی کیسے گزرے گی. شیشے کا جار لے لیں, پلاسٹک کا جار لے لیں, شیشے کا جار, اتنا سا اسٹکی نوٹس وہ لے لیں. آپ نے اسٹکی نوٹ کو رکھنا ہے ساتھ میں, اور بوٹل جار گھر میں کہیں سیف جگہ, کسی کو پتا نہ ہو. آپ دن میں جو بھی کچھ اچھا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ, اس کو نوٹ کر لیا کریں. چپ کر کے اس کو لپیٹ کے پرس میں رکھ لیں اور جا کے اس جار میں ڈال دیا. اگلے مہینے جب 1 مہینے بعد آپ میرے پاس آؤ گے نا, وہ جار بھرا ہوگا. یار اللہ اتنا کچھ اچھا کر رہا ہے آپ کے ساتھ, انسان کے مائنڈ کو لگتا ہے برا ہی ہو رہا ہے. پرسنالٹی اپنی بنائیں, سٹائل اپنا بنائیں. اگر آپ اپنا سٹائل نہیں بنا سکتے تو آپ ریناؤن نہیں ہوں گے, شناخت نہیں ہوگی, پہچان نہیں ہوگی. آپ نے ایک بڑا مشہور جملہ سنا ہوگا, 40 کی عمر تک تو جناح کو بھی کوئی نہیں جانتا, ہے نا. اس کا مطلب ہے 40 کی عمر کے ساتھ کوئی تعلق ضرور ہے, اس کا عظمت کا. 40 کی عمر کے ساتھ نبوت کا بھی کوئی تعلق ہے, کچھ تو ہے نا. سر یاد رکھیے, فوری طور پہ لائف میں منی کو استعمال کرنا اور اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیے. نہیں تو کیا ہوگا, خطرناک چیز بتا رہا ہوں, پیسہ آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے گا. پیسہ غلام بنا کے استعمال کرنا ہے, پیسے کا غلام نہیں بننا. سر یہ آتے ہیں, یہ چلی جاتی ہے. پیسے کے استعمال میں حسن ہے, جوڑنے میں حسن نہیں ہے. پہلے دوسرے ملک میں تھا, عمان میں. پہلا کوشچن ایک بندے نے کیا, سر میں نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں, ان سب کو کہ مجھے چیریٹی دے. میں کہا تو ناکام ہے بھائی, تیری خودداری کا جنازہ نکل گیا. جو خود سے نہیں کر سکتا بھائی وہ نہیں کر سکتا. اپنا آپ لگانا سیکھیں, اپنا بلڈ دینا, اپنی ہڈیوں کی مکھ دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, رنگ نکلیں گے. کامیابی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک سمپل طریقہ ہے, جس چیز پر آپ توجہ دیں گے نا, توجہ دیں گے, اٹینشن دیں گے, اس میں سے کامیابی نکلنی شروع ہو جائے گی. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ بغیر اٹینشن کے ہو جائے. لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں, فلانے جیسے بنو, فلانے جیسے بنو, فلانے جیسے بنو, تم چچا کی طرح بنو, تم دادا کی طرح بنو, تم قائد اعظم کی طرح بنو, تم علامہ اقبال کی طرح بنو. ان سب لوگوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو جو وہ ہے نا, وہ بننے کے لیے پیدا کیا ہے. نہ اس کو قائد اعظم بننے کے لیے پیدا کیا ہے, نہ اس کو علامہ اقبال بننے کے لیے پیدا کیا ہے. جو وہ ہے بیٹا یا بیٹی, اس کو وہی بننے کے لیے پیدا کیا ہے, تو اس کو وہی بننے دیں. دیکھیے
ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہ ہو کوئی ہوٹل کھولنے کی, آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہ ہو ٹرانسپورٹ, چھوٹی موٹی ٹرانسپورٹ چلانے کی. ہو سکتا ہے آپ کو سبزی کا بزنس, پھلوں کا بزنس یا کسی قسم کی کریانے کی دکان, آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہو, لیکن آپ یہ کسی کو کھول کے دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بزنس کر سکتے ہیں. اور جب آپ وہ جاب کریٹ کریں گے, فار ایگزامپل آپ ایک چھوٹا سا ہوٹل کھولتے ہیں, اور یہ ہوٹل ضروری نہیں کہ کوئی بڑے شہر کے اندر, کسی چھوٹے سے اڈے کے اوپر آپ ایک ہوٹل کھولتے ہیں, چائے کا کھوکھا کھولتے ہیں جس میں تھوڑا بہت کو کھانا وانا ملتا ہو, اور اس میں آپ 5 ملازم رکھ لیتے ہیں, تو بنیادی طور پر آپ نے 5 نوجوان لوگوں کو روزگار فراہم کر دیا. نکل گیا. تو زندگی انہی چیزوں کا نام ہے بیٹا. لوگ تجھ سے آگے چلے جائیں گے, لوگ تجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے, کیونکہ تیرے پاس وسائل نہیں ہوں گے, تیرے پاس اسباب نہیں ہوں گے, تیرے پاس وہ شہرت نہیں ہوگی, وہ تلقی بالقبول نہیں ہوگی, لوگ تجھے اب مانتے نہیں ہوں گے, تیرا سکہ بکتا نہیں ہوگا, تو لوگوں کی دھڑکن نہیں ہوگا, تو کسی کا احساس نہیں ہوگا اور کسی کی فکر نہیں ہوگا. ان لمحات میں اور ان وادیوں میں لیڈر پیدا ہوتا ہے. ان لمحات میں اور ان گھاٹیوں کے اندر ایک امام اور قیادت جنم لیتی ہے. اور اگر نمبر کم ہوں گے تو اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. کیوں؟ ہاں اس کی ترقی, ہاں اس کو ترقی کا بہت امکان ہے نا. آپ کو پتا ہے وہ مدد رانا صاحب کا ایک فکرہ ہے, فرسٹ سنڈروم وہ کہتے ہوتے ہیں, فرسٹ سنڈروم. اگر ہر بچہ ہر دفعہ کچھ ہوتا ہے نا, میرا بچہ فرسٹ آتا ہے, مائن بڑی یہ نا فرسٹ آتا ہے, تو فرسٹ آنا ایک سنڈروم ہے, کیونکہ فرسٹ والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا. He cannot grow. There is nothing above first. So the first والا at the most maintain کر سکتا ہے. To be first all the time is very dangerous.